ہم تو اپنے ماں باپ کے بغیر نہیں جائیں گے. ہم اپنے ماں باپ کو لے کر ہی جنت میں جائیں گے. اگر ماں باپ کو جنت میں نہیں بھیجا جائے گا تب تک ہم نہیں رہیں گے. ہمیں تو اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت میں جانا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ گروی کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچے کا عقیقہ کیا تو پھر آپ کو یہ فائدہ ملے گا, ورنہ آپ کو یہ فائدہ نہیں ملے گا. نہیں سمجھے؟ اس کو تھوڑا اور واضح کرتے ہیں. گروی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی کہ آپ نے, جیسے ہم نے مثال دی کہ آٹا لینا ہے, آپ نے کوئی سامان رکھا تو جو سامان رکھی جاتی ہے وہ سامان رہا ہے, گروی ہے, ٹھیک ہے. اس سے وہ آدمی فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے. جس کے پاس آپ نے رکھا ہے, آپ کسی دکاندار کے پاس گئے, اپنا سامان دیا اور کہا کہ جب تک میں قیمت نہیں دیتا ہوں یہ سامان بطور گروی آپ کے پاس ہے تاکہ آپ مجھ سے قیمت وصول کریں, تو اسے یہ حق نہیں ہے کہ اس سامان سے وہ فائدہ حاصل کرے. تو جب آپ اپنے بچے کا عقیقہ نہیں کرتے ہیں تو وہ بچہ گروی ہے. وہ بچہ کیا ہے؟ اس سے آپ کو فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے. اگر انتقال کر گیا اور کل قیامت کے دن جو یہ حدیث پاک میں بشارت آئی ہے کہ اپنے ماں باپ کے تعلق سے وہ جھگڑا کرے گا, تو اگر آپ نے عقیقہ نہیں کیا ہے تو اب وہ جھگڑا نہیں کرے گا, وہ فائدہ آپ کو ملنے والا نہیں. اگر آپ نے کیا ہے تو پھر اس کا فائدہ آپ کو ملے گا. اس لیے کہ آپ نے عقیقہ نہیں کیا تو وہ گروی میں ہے, اور اگر عقیقہ کر لیا تو گروی سے آپ نے چھڑا لیا اور اب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں آپ کے تعلق سے جھگڑا کرے گا اور اس کا فائدہ آپ کو ملے گا. ایصال ثواب بھی ہے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اور جتنی اچھی اچھی نیتیں ہوں گی نیتوں کا ثواب ملے گا, نیتوں کا فائدہ ملے گا. یہاں پر کیا عموماً کہیں بھی اس طرح کی باتیں آتی ہیں, اور قاری صاحب بھی ایک دن مسئلہ چھیڑ دیے تھے. یہ 10واں سالانہ دعوت میت, اور پوچھنے والے کہتے ہیں کہ میت کا کھانا جو ہے دل کو مردہ کر دیتا ہے. میت کا کھانا جو ہے مردہ کر دیتا ہے. تو میت کا کھانا ہے کیا؟ میت کا کھانا ہے کیا؟ یاد رہے کہ ایصال ثواب کا کھانا, ایصال ثواب کا کھانا, اور ثواب پہنچانا یہ ہر عبادت تک ثواب پہنچانا جائے گا, چاہے وہ بدنی عبادت ہو چاہے وہ مالی عبادت ہو. ابھی تھوڑی دیر میں ہم بتائیں گے. دعوت میت کیا ہے؟ دعوت میت یہ ہے, اس تعلق سے اعلیٰ حضرت اشاع امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ سے سوال بھی ہوا, تو آپ نے اس کا جواب دیا. کہیں اس پر سوالات میں لگا اس پر رسالہ بھی ہے. جو اس کتاب سے بات مفہوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ زمانہ قدیم میں جب کسی کے یہاں کوئی میت ہوتی تھی, جب کسی کے یہاں کوئی انتقال کر جاتا تھا تو کچھ عورتیں آ جاتی اور وہ نوحہ کرتی, ماتم کرتی, روتی رہتی, اور وہ ڈیرا جما جاتا. کس کے یہاں؟ جہاں میت ہوتی. اور گھر والے کے ذمہ یہ ہوتا کہ ان کے کھانے پینے کا, ان کے رہنے کا, پان کا اور وغیرہ وغیرہ کا انتظام کیا جاتا. اور بسا اوقات یہ عورتیں 3 دن تک رہ جاتی, کبھی کبھی 7 دن تک رہ جاتی, کبھی کبھی 40 دن تک رہ جاتی. تو یہ چونکہ ان کے یہاں ڈیرا جما دیتی تھی اور مجبوراً انہیں انتظام کرنا پڑتا گھر والے کو. اب بات یہاں یہ ہے جناب کہ ان کے یہاں میت ہوئی, وہ یوں ہی غم کی حالت میں, وہ یوں ہی پریشانی میں ہے, ان کے اعصاب کام کرتے نہیں ہیں, ہاتھ پہ پھولے رہتے ہیں, ذہن کام نہیں کرتا ہے, اور اس حالت میں ایسے لوگوں کے لیے انتظام کرنا, نہیں کریں گے تو ناک کٹ جائے گی. اس طرح کی رسمیں تھیں. اگر نہیں کریں گے تو بدنامی ہوگی, اگر وہ انتظامات نہیں کرتے ہیں تو پھر رسوائیاں ہوگی, اور ہر طرف ڈھنڈورا پھیلا جائے گا کہ ہم ان کے یہاں گئے, کھانے تک کے لیے نہیں پوچھا, رہنے تک کے لیے نہیں پوچھا. یہ تھی دعوت میت, یہ کھانا تھا. اور اس طریقے سے اگر کیا جاتا ہے تو یہ بلا شبہ منع ہے, بلا شبہ یہ ناجائز ہے. اس کے ناجائز ہونے میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے. اور یہ
کہ سوگ 3 دن تک ہے. سوگ کیا ہے؟ 3 دن تک ہے. 3 دن کے بعد سوگ نہیں ہے. اسی درمیان تعزیت بھی آپ کرنا چاہیں تو کر لیجیے, اس کے بعد تو نہیں. جس کے یہاں میت ہوتی ہے وہ غم کی حالت میں ہے, تو پڑوسی کے یہاں حکم یہ ہے, جو پڑوس میں رہتے ہیں, جو محلے میں رہتے ہیں, ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کھانا وغیرہ ان کے یہاں بھیجیں, ان کی دلجوئی کریں اور انہیں کھلائیں. یہ صرف انہیں کے لیے جائز ہے جو گھر میں, اس لیے کہ وہ دقت میں ہے, اس لیے کہ ان کا دل غمگین ہے, وہ پریشانی میں ہے, ان کا قریب انتقال کر گیا ہے, اس کا اپنا انتقال کر گیا ہے, وہ کھانے پینے کے اس کے حواس نہیں ہے. تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے اگر ہم پڑوسی ہیں تو ہم کھانا بھیجیں اور ان کی دلجوئی کریں, انہیں کھانا کھلائیں کہ غم مت کیجیے, گھبرائیے نہیں, ہر ایک کو اجل آنی ہے, ہر ایک کو یہاں سے جانا ہے. اس کے تحت آپ کے یہاں بھی آیا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے. اس طرح کے الفاظ آپ کا ہے, کھانا کھلائیے. تو یہ کھانا ان کے لیے, نہ کہ ان کے لیے جو دور دراز سے آئے ہیں مٹی دینے کے لیے, چلو ان کے یہاں کھانا ہے وہی کھانا ہم بھی کھائیں. تو آپ اس کو یہ بھی میت کا کھانا, تو یہ تو گھر والے کے لیے ہے, دوسروں کے لیے جائز نہیں ہے. 3 دن کے بعد اب اس کے آگے یہ میت کے کھانے کا اس پر اطلاق نہیں ہوگا. عموماً جو بھی اس کے بعد کھلاتے ہیں ان کی نیت ہوتی ہے ایصال ثواب, ان کی نیت ہوتی ہے ایصال ثواب. جب اس کے بعد 7واں کہیے, 9واں کہیے, 10واں کہیے, 40واں کہیے, برسی کہیے, یہاں عموماً نیت ہوتی ہے کیا؟ ایصال ثواب. اور ایصال ثواب کا کھانا یہ میت کا کھانا نہیں ہے. ایصال ثواب کے کھانے کو میت کا کھانا سمجھنا یہ سراسر نادان ہے, اور اس مسئلے کو اس مسئلے پر فٹ کر دینا یہ سراسر لوگوں کو دھوکہ دینا. ایصال ثواب یہ صرف کھانے ہی میں منحصر نہیں ہے. ایصال ثواب یہ صرف کھانے ہی میں منحصر نہیں ہے. جو بھی نیک کام کیا جائے اور اس کی نیت یہ کر لی جائے کہ اس کا ثواب ہونا ہو, یہ ہے ایصال ثواب. آپ نے نیت کر لی, یہ کام ہو گیا. عبادات 2 طرح سے ہے, عبادت بدنی اور عبادت مالی. یاد رہے کہ چاہے عبادت بدنی ہو چاہے عبادت مالی ہو, آپ جو بھی عبادت کریں اگر ثواب پہنچانا چاہیں تو آپ ثواب پہنچا سکتے ہیں, عبادت مالی بھی اور عبادت بدنی بھی. لیکن عبادت بدنی میں کسی کی طرف سے عبادت کرنا یہ جائز نہیں, یہ نہیں, اس کی ادائیگی نہیں. مطلب یہ اگر عبادت بدنی میں مثال کے طور پر نماز پڑھنا آپ پر فرض ہے, نماز پڑھنا آپ پر فرض ہے, اور آپ کسی کو کہیے کہ میری طرف سے نماز پڑھ دو, تو عبادت بدنی میں کوئی کسی کی طرف سے اگر نماز پڑھے تو اس کی ادائیگی نہیں ہوگی. لیکن ثواب اگر پہنچاتا ہے تو ثواب پہنچے گا, بلا شبہ ثواب پہنچے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, آپ فرماتے ہیں میں یزمن لی, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کوئی ہے جو یہ ذمہ داری لے میرے لیے, ان یصلی رکعتین فی الاشعار, کہ مسجد اشعار میں 2 رکعت نماز پڑھے, ویقول ھذہ لابی ہریرہ, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کوئی یہ ذمہ داری لے کہ مسجد اشعار میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھے اور کہے کہ یہ ابو ہریرہ کے لیے ہے. یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ کوئی یہ کہے, اس سے کئی باتیں معلوم ہوئی. اس میں یہ کہ اگر کوئی نماز پڑھے مسجد اشعار میں اور آ کر کہے یہ ابو ہریرہ کے لیے ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نماز پڑھنے کا ثواب حضرت ابو ہریرہ کو عطا فرمائے. کیونکہ حضرت ابو ہریرہ یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی آئے اور یہ کہے, کوئی یہ ذمہ داری لے کہ مسجد اشعار میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کا ثواب ملے. تو نماز اگر کوئی پڑھنا چاہے تو نماز تو نہیں ہوگی کسی کی طرف سے, لیکن اگر اس کا ثواب پہنچانا چاہے تو ثواب پہنچے گا. جیسے کہ اسی طریقے سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے کہ آپ کے والدہ کا انتقال ہو گیا, ان کے لیے ثواب کے لیے آپ نے سوچا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے. سب سے بڑھیا کیا ہے
تو صدقہ جاریہ کے تعلق سے حکم ہوا اور کنویں کے تعلق سے بات ہوئی تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں بنوایا. اب کنویں کے بعد اس کے آپ نے اپنی ماں کے لیے وقف کر دیا اور کہا یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے, یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے. تو جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے حضرت سعد کی ماں کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. ایک صحابیہ آئی, کہنے لگی یا رسول اللہ, یہ تو بدنی عبادت ہے, حج کو بدنی اور مالی دونوں کہا گیا ہے, اور کچھ حضرات اس بات کی طرف بھی گئے ہیں کہ یہ بھی خالص بدنی